اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج میں جو ویڈیو جو خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، یہ آج کی رات یعنی کہ عید الفطر کی چاند رات کے متعلق ہے۔ عید الفطر کی چاند رات کی اتنی اہمیت، اتنی فضیلت ہے، لیکن ہم اس کی فضیلت سے نا واقف ہوتے ہوئے ہم اپنے اعمال کو چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے انعام کو ہم حاصل نہیں کرتے۔ رمضان المبارک کے اختتام پہ آنے والی شب یعنی عید الفطر کی رات ایک بابرکت رات ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام والی رات قرار دیا گیا ہے اور اس کو حدیث میں لیلۃ الجائزہ قرار دیا گیا ہے، یعنی انعام ملنے والی رات۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ کی طرف سے اس رات میں بندوں کو پورے رمضان کی مشقتوں اور قربانیوں کا بہترین صلہ عطا کیا جاتا ہے۔ چاند رات میں عبادت کرنے والا کا دل قیامت کے دن مردہ نہیں ہوتا۔ جب تمام لوگوں کے دلوں کو مردہ کر دیا جائے گا تو اس رات کی عبادت کرنے والوں کے دل زندہ ہوں گے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عیدین یعنی دونوں عیدوں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی دونوں راتوں میں اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے عبادتوں میں قیام کیا، اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی ان رات کو عبادت الہی میں مصروف رہے، نماز میں مصروف رہے، تلاوت قرآن میں یا ذکر اذکار اور دعاؤں میں مصروف رہے۔ ان راتوں میں عبادت کرنے والے کا دل کبھی نہیں مرے گا، وہ زندہ دل رہے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ قیامت کے خوفناک، ہولناک اور دہشت ناک دن میں جب ہر طرف خوف و ہراس، گھبراہٹ، دہشت پھیلی ہوگی، لوگ بدحواس ہوں گے، اس دن میں حق جل شان ہو اس کو نعمتیں والی اور پرسعادت زندگی سے سرفراز فرمائیں گے۔ آپ نے اس رات کو اولاد کے لیے دعا مانگنی ہے۔ ہم اولاد کے امیدوار ہیں، جو بھی لوگ ہیں جو میری ویڈیو کو سن رہے ہیں اولاد کی نعمت چاہتے ہیں، وہ آج کی رات اللہ سے انعام کے طور پر اولاد کی نعمت کا حصول چاہیں گے اور اللہ سے وہ مانگیں گے۔ انشاءاللہ آپ نے کیا پڑھنا ہے، جو لوگ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں وہ قرآن کی تلاوت کر کے اللہ سے دعا کریں گے، جو لوگ نوافل ادا کر سکتے ہیں وہ نوافل کے ذریعے اللہ سے مدد مانگیں گے، اور جو لوگ ذکر اذکار کر سکتے ہیں جو کہ سب سے آسان کام ہے، جس میں نہ غسل کی ضرورت، نہ وضو کی ضرورت، نہ ناپاکی کی احتیاج، آپ نے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کا ذکر کرنا ہے، جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں۔ آج کی رات کو آپ نے بالکل ضائع نہیں کرنا اور چلتے پھرتے آپ نے اللہ کے اس نام کا ورد کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے، اللہ پاک آپ کو اولاد کی نعمت ضرور دیں گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو 4 راتوں کو عبادت کے ذریعے زندہ کرے گا اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ لیلۃ الترویہ یعنی کہ 8 ذی الحجہ کی رات، عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کی رات، لیلۃ النحر یعنی 10 ذی الحجہ کی رات، اور لیلۃ الفطر یعنی عید الفطر کی شب۔ بہت خاص رات ہے۔ ہم اس رات کو کاروباروں میں، ہم اس رات کو بازاروں میں، ہم اس رات کو گھر کی مصروفیات میں، گھر کی صفائی میں، اس طرح سے ہم اس رات کو ضائع کر دیتے ہیں، جبکہ یہ رات ہے جو ہماری گزشتہ 30 راتوں کی عبادتوں کا پھل ملنے کی رات ہوتی ہے۔ ہم نے جو عبادتیں کی ہیں ان 30 راتوں میں، جو اللہ سے حاجتیں مانگی، جو رحمتیں طلب کی ہیں، آج ان رحمتوں کے لوٹانے کا وقت ہے۔ اللہ پاک آپ پر ان تمام رحمتوں کو لوٹائے گا، جتنا آپ نے اس سے مانگا ہے اس سے بقدر اللہ کی شان کے بقدر آپ کو عطا کیا جائے گا۔ تو آپ نے اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب دعائیں کرنی ہیں، خوب اللہ پاک سے آپ نے عبادتیں کر کے اس رات کو اللہ پاک کے ذکر میں گزارنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں عطا کی گئی ہیں جو کہ پہلی امتوں کو نہیں عطا کی گئیں۔ یہ ہے ان کے روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ
فائدہ ہے، اور یہ کہ ان کے روزے دار کی مچھلیاں تک ان کے لیے دعا کرتی ہیں، افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے، اور پھر اللہ کہتا ہے کہ قریب ہے کہ میرے بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر میری طرف آ جائیں گے۔ اس میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، اور رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، کیا یہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ کا دستور یہ ہے کہ مزدور کا کام ختم ہونے کے وقت اسے مزدوری دے دی جاتی ہے، اور یہ لیلۃ الجائزہ ہے، یعنی جو آپ نے مزدوریاں کی ہیں، اللہ کی نعمتیں کی ہیں، اس کا پھل ملنے کا دن ہے۔ اس رات کو ہرگز ضائع نہیں کرنا، اللہ کے ذکر کے ساتھ آپ نے اس رات کو گزارنا ہے، اور بہترین ذکر ہے لا الہ الا اللہ۔ آپ نے لا الہ الا اللہ کو پڑھتے رہنا ہے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کوئی کام کر رہے ہیں آپ، چاہے گھر کی صفائی کر رہے ہیں، چاہے آپ بازار میں شاپنگ کے لیے نکلے ہیں، آپ نے اپنی زبان کو اس ذکر سے خالی نہیں رکھنا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ بہت کم وقت لگتا ہے، نہ کوئی محنت ہے، نہ مشقت ہے، صرف اپنے آپ کو اس طریقے سے مصروف رکھنا ہے اللہ کے ذکر میں، اور پھر دیکھیں کس طرح سے اللہ آپ کی تقدیروں کے فیصلے کرتا ہے۔ آپ نے اللہ سے مانگنا ہے، کسی انسان سے نہیں مانگنا۔ آپ نے اللہ سے مانگنا ہے تو شرطیں نہیں لگانی کہ اللہ چل تو مجھے اولاد دے رہا ہے، بیٹی ہی دے دے، یا آپ کہیں یا اللہ چل تو مجھے بیٹا ہی دے، ایک ہی بیٹی دے دے، ایک ہی بیٹا دے دے۔ نہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، دل کھول کے مانگیے۔ اللہ سے کہیے یا اللہ تو مجھے نیک صالح اولاد دے، میری قسمت میں نیک صالح اولاد لکھ دیجیے۔ آج کی رات آپ نے صدقے کا اہتمام لازمی کرنا ہے، اپنے طور پر کسی غریب کو، جس کو آپ جانتے ہیں، جو عید کی خوشیوں میں صحیح سے نہیں شامل ہو سکتا، جو نہیں صحیح طریقے سے عید منا سکتا، اس کو صدقہ دیں، دل کھول کر کسی کو سوٹ بنا دیں، کسی کو گھر میں راشن ڈلوا دیں، ان کی خوشی کا باعث بنے، اور خوشی میں جب وہ آپ کو دعا دیں گے تو اللہ آپ کی اس کمی کو ضرور پورا کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ شاید آپ نے سنا ہے۔ ایک عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میرے ہاں اولاد نہیں ہے، آپ اللہ سے طلب تو کیجئے، کیا میرے ہاں اولاد ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ نہیں، اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو بتا دیا۔ کچھ عرصے بعد اس عورت کے پاس ایک سائل آیا، اس نے کھانے کے لیے روٹی طلب کی، جو بہت دن سے بھوکا تھا۔ اس عورت نے اس کو روٹی دی، اور اس نے دعا دی کہ اللہ تجھے بیٹوں کی نعمت عطا فرمائے۔ تھوڑے عرصے کے بعد اللہ پاک نے اس کو بیٹے کی نعمت سے نواز دیا۔ وہ حضرت موسیٰ کے پاس آئی اور کہا، آپ تو کہتے تھے اللہ پاک کہتا ہے کہ میری قسمت میں اولاد نہیں ہے، دیکھیے اللہ پاک نے مجھے بیٹے کی نعمت عطا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ارشاد فرمایا کہ یہ کس طرح سے ہوا، جبکہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دعائیں تقدیروں کو بدل دیتی ہیں، اس کی تقدیر میں اولاد بالکل بھی نہیں تھی، لیکن اگر وہ سائل اس کے لیے دعا نہ کرتا تو آپ نے بھی کسی کی دعا لینی ہے، آپ نے کسی کی مدد کرنی ہے جو دل سے کرنی ہے، آپ کو وہ دعا دے گا، ہو سکتا ہے اس کی دعاؤں سے اللہ پاک آپ کو اولاد کی نعمت عطا فرمائے۔ امید کرتی ہوں آج کی وظیفہ آپ کو سمجھ آ گیا ہے، آج کی ویڈیو آپ نے اچھے سے سنی ہے۔ آپ نے لا الہ الا اللہ کا ورد اپنی زبان پر جاری رکھنا ہے، اور اس کے علاوہ اولاد کے علاوہ بھی اگر آپ کسی مقصد کے لیے اس ورد کو کریں گے تو اللہ پاک آپ کو وہ بھی عطا کرے گا، دولت کے لیے، سکون کے لیے، عیش و آرام کے لیے، کسی رشتے کے لیے، بیٹیوں کے رشتوں کے لیے، آپ کچھ بھی اللہ سے طلب کریں، آپ دل کھول کے مانگیں۔ یہ کوئی ایسا در نہیں ہے کہ جہاں کوئی لمٹ ہے، جہاں کوئی راشن کارڈ چلتا ہے، نہیں، یہ اللہ کا در ہے، جہاں جو مانگیں گے آپ کو عطا کیا جائے گا انشاءاللہ۔ امید کرتی ہوں آپ خود بھی کریں گے، آپ اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر لازمی کریں گے، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اللہ پاک سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، سب بے اولادوں کو اولاد کی نعمت عطا فرمائے، سب بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور وہ جو ہمارے درمیان آج موجود نہیں، تمام مرحومین، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے گناہوں کو معاف فرما کر ان کو آج کی رات جنت کے باغوں میں داخل عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مزید نئی ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔